آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی سے غائب ہو جائے اور کبھی واپس نہ آئے؟ آج ہم آپ کو نائٹ موونگ سروسز کے بارے میں بتائیں گے جو جاپانی کمپنیز لوگوں کو بغیر کسی نشان کے غائب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر، جابز، فیملیز اور دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو برسوں بلکہ دہائیوں تک غائب رہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ اپنی مرضی سے غائب کیوں ہوتے ہیں؟ پولیس اس وقت تک انٹروین نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی اور وجہ نہ ہو، جیسے کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کرائم۔ فیملی بس یہ کر سکتی ہے کہ کسی پرائیویٹ جاسوس کو بہت زیادہ رقم دے یا پھر انتظار کرے، بس اتنا ہی۔ لیکن آخر کار یہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ کیا یہ پریکٹس لیگل ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی سے ڈسپیئر ہو جانا کسی مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی سے غائب ہو جائے اور کبھی واپس نہ آئے؟ جی ہاں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ جاپان کی حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کو نائٹ موونگ سروسز کے بارے میں بتائیں گے جو جاپانی کمپنیز لوگوں کو بغیر کسی نشان کے غائب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور کون لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ کمپنیز کیسے کام کرتی ہیں؟ جاپان میں اس عمل کو جو ہاتسو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایواپوریٹ ہو جانا، یعنی بخارات بن کر اڑ جانا۔ یہ ٹرم ان لوگوں کے لیے یوز ہوتی ہے جو اپنی زندگیاں چھوڑ کر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر، جابز، فیملیز اور دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو برسوں بلکہ دہائیوں تک غائب رہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ اپنی مرضی سے غائب کیوں ہوتے ہیں؟ جوہاتسو کی ٹرم سب سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے یوز کی گئی جنہوں نے 60s میں لاپتہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جوہاتسو کے پیچھے کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، کچھ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو کچھ فیملی ایشوز یا شرمندگی سے بچنے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں سوشل سٹریس اور کامیابی کے سٹینڈرڈز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسکیپ یعنی فرار کو واحد حل سمجھتے ہیں۔ جاپان میں ڈیورس ریٹ پہلے بھی بہت کم ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ڈیورس کے پروسیس کی بجائے اپنے جیون ساتھی کو اس طرح چھوڑنا زیادہ آسان ہے۔ تو پھر یہاں سے نائٹ موونگ سروسز کا رول سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ کمپنیز لوگوں کو خاموشی سے غائب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں آپ کے سامان کو پیک کرتی ہیں، آپ کو نئے گھر تک پہنچاتی ہیں اور یہاں تک کہ نئی آئیڈینٹی بنانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ان سروسز کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں وہ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پرائیویسی کو کیئرفلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد ATM سے فریلی اماؤنٹ وڈرا کر سکتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز ان سیکیورٹی ویڈیوز تک ایکسس حاصل نہیں کر سکتے جن میں وہ گھر سے بھاگنے کے بعد نظر آ سکتے ہیں، اور پولیس اس وقت تک انٹروین نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی اور وجہ نہ ہو، جیسے کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کرائم۔ فیملی بس یہ کر سکتی ہے کہ کسی پرائیویٹ جاسوس کو بہت زیادہ رقم دے یا پھر انتظار کرے، بس اتنا ہی۔ لیکن آخر کار یہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ یہ لوگ عام طور پر جاپان کے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ ولیجز میں جا کر سمپل لائف گزارتے ہیں، تو کچھ نئے شہروں میں نئی جاب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنی فیملی سے دوبارہ کبھی بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن کیا یہ پریکٹس لیگل ہے؟ جاپان میں جوہاتسو لیگل نہیں ہے، کیونکہ ایڈلٹس کو اپنی لائف کے ڈیسیجنز خود کرنے کا حق حاصل ہے، مگر یہ پروسیس فیملی کے لیے بہت پینفل ہو سکتا ہے جو اپنے پیاروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کچھ کیسز میں فیملی سالوں تک اپنے غائب ہونے والے ریلیٹیوز کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ان پیاروں کے لیے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اچانک چھوڑ دیا جانا اور پھر اس کے بعد جوہاتسو کی تلاش کافی ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ صرف جاپان ہی نہیں، دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز جیسے جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ میں بھی لوگ اسی طرح ڈسپیئر ہوتے ہیں، لیکن جاپان میں یہ ٹرینڈ خاصا عام ہے، جس کی وجہ یہاں کے سوشل اور اکنامک پریشرز ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی سے ڈسپیئر ہو جانا کسی مسئلے کا حل ہے یا یہ صرف مسائل کو چھپانے کا ایک راستہ ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ And for more interesting stories, keep watching The Blue Diaries.